السلام علیکم. آج ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں، لیکن آج ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ ایک دفعہ پہلے آ چکے ہیں، فیضان سمیر. اور ان کا یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک اور دفعہ انہیں بلائیں، لیکن ان کی گوناگوں مصروفیات اور میری گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے ایسا ہو نہ پایا. اصل میں پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس کے پاس سب سے زیادہ یوتھ ہے، بٹوین 15 اینڈ 35 ایئرس کے جو نوجوان ہیں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہیں اور چند اور ملکوں میں ہیں. اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس یوتھ کو کیسے اسٹریم لائن کیا جائے، ان کو اس طریقے سے ان کی نگہداشت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے کہ وہ خوش بھی رہیں، بہت اچھی طرح اسکلڈ ہوں، ان کا زندگی جو ہے بہت بہترین طریقے سے گزاری جائے. فیضان جو ہیں انہوں نے بڑا بیڑا اٹھایا ہے، بہت زبردست کام کیا ہے. ایڈوکیشن تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن سپورٹس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت عرصے سے نگلیکٹ ہوتا رہا ہے، اور فیضان سمیر نے یہ بیڑا اپنے اوپر اٹھایا اور انہوں نے فٹ بال کی طرف بچوں کا رجحان شروع کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فٹ بال دنیا کے موسٹ پاپولر سپورٹس اور گیمز میں سے ہے، پوری دنیا میں یہ چھایا ہوا ہے، جبکہ کرکٹ چند ملکوں میں ہے، لیکن فٹ بال جو ہے تقریباً دنیا کے ہر ملک میں کھیلا بھی جاتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کھیلا جاتا ہے. فیضان سمیر نے اس کو صرف مطلب شروع ہی نہیں کیا، بلکہ بہت ہائی لیول پہ لینے کا ارادہ بھی کیا ہوا ہے اور اپنی کوالیفیکیشنز بھی بڑھائی ہیں. یہ یویفا کے کوالیفائڈ اونلی اینڈ فرسٹ اینڈ اونلی پلیئرز میں سے ہیں. ٹھیک ہے، مینجمنٹ کا کورس انہوں نے وہاں سے کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ملک کے ڈفرینٹ شہروں میں بچوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہ فری ٹریننگ بھی آفر کرتے ہیں. آج ہم فیضان سے بہت ساری باتیں کریں گے، اپنے دل کی باتیں کریں گے اور اپنے یوتھ کے لیے باتیں کریں گے. ویلکم اگین فیضان. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو فار ہیونگ می. آئی ایم سو ہیپی کہ فائنلی ہم لوگوں کے پاس ٹائم نکل آیا. جی جی بالکل، کیونکہ اکثر آپ آؤٹ آف ٹاؤن گئے ہوتے تھے اور بڑا مشکل ہوتا تھا ہمارا ٹائم میچ کرنا. لیکن اس مرحلے میں یہ ہوا کہ 1 سال گزر گیا، اور اس سال میں آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو آپ اپنے سفر کا بتائیں گے. اول تو میرے خیال میں سب سے جو ہے نا، کیونکہ یو آر دا اونلی ون جس نے یو ایف اے والا کورس کیا ہوا ہے، سو آپ اس کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتائیں. اگر کوئی اور کرنا چاہے تو وہ کیسے اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، یہ بتائیے گا. اس کے کیا مرحلے ہوتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جو یویفا کی اکیڈمی ہے، دے آفر ملٹیپل مینجمنٹ کورسز وین اٹ کمز ٹو فٹ بال مینجمنٹ. اس میں 3-4 قسم کے کورسز ہیں ان کے پاس. جو میں نے کیا اس کے علاوہ ایک ڈپلوما ہوتا ہے، ایک ان کا ماسٹرز ہوتا ہے، اور ایک اور بھی کوئی ہوتا ہے. So what you do is you apply for the course in their intake, and what they do is کہ وہ پورے دنیا میں سے صرف 35 لوگ سلیکٹ کرتے ہیں ایک بیچ کے اندر. اور once you get your short listing done through your profiles and everything, پھر آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے. جب انٹرویو کی کال آتی ہے تو اس میں obviously کچھ سوالات جوابات ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کے لیے ویلیوبل ہیں اور ان کو آپ وہ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو آن بورڈ کر لیتے ہیں. تو اٹس ویری سمپل ان ٹرمز آف پروسیس، اینڈ وٹ یو کین ڈو از گو ٹو دیئر ویب سائٹ، فائنڈ دا کورسز، اپلائی فار اٹ، اینڈ دین جیسے کسی یونیورسٹی کا پروسیس ہوتا ہے ایڈمیشن لینے کا، اسی طرح سے ان کا بھی ہوتا ہے. بٹ اس کے لیے لازمی کچھ چیزیں یہ ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ فٹ بال سے ہونا چاہیے. آپ کی کچھ نہ کچھ سروسز نمبر آف ایئرس شوڈ بی ان دا انڈسٹری آف فٹ بال. مثلاً کتنے سال؟ مطلب یہ تو ان کا اپنا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں، بٹ آپ کا بیک گراؤنڈ فٹ بال کا ہونا چاہیے. لائک آئی نو اے فیو پیپل فرام پاکستان، دے اپلائڈ فار دا کورس بٹ دے ڈڈ ناٹ گیٹ ان، بیکاز حالانکہ ان کا تعلق بھی فٹ بال سے تھا، لیکن وہ پروفائل کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ نہیں میٹ کر رہے تھے. جی،
تو وہی آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور باریکی سے آپ بتا سکتے ہیں واٹ آر دے انٹرسٹڈ ان, واٹ آر دے لوکنگ فار ان اے کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں وہ تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا پین پوائنٹس ہیں جو وہ لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب میرے سے سوالات جوابات ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ چیزیں ڈیفینیٹلی پوچھی تھی کہ میں کتنے عرصے سے فٹ بال کے اندر کام کر رہا ہوں, کس کیپیسٹی کے اندر کام کر رہا ہوں, اور یہ کورس مجھے کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے واپس پاکستان آ کے چیزوں کو سدھارنے میں اور وہ کرنے میں. تو اس میں یہ ضرور ہوا تھا کہ وین دے آسک می کہ بھائی آپ کی وہ جو آرگنائزیشنس کے اندر جو لیئرز ہوتی ہیں وہ کس لیئر کے اوپر آپ فی الحال آپریٹ کر رہے ہیں, تو وین آئی ٹولڈ دیم کہ میں ایک ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہوں اینڈ میں پوری ایک فٹ سال کی ٹیم رن کر رہا ہوں اور خود بھی کھیلتا رہا ہوں, اور یہ میرے پلانز ہیں, یہ میرے آگے پاکستان کے لیے یہ میں نے پلان کیا ہوا ہے, اس طرح سے میں آگے چیزیں بہتر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر, تو وہ چیزیں انہوں نے مجھ سے ڈیفینیٹلی پوچھی تھی. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی ون آف دا پوائنٹس جو کہ ان کے کرائٹیریا کے لیے میچ کرنا ضروری ہے. Maybe that was the game changer, you know, the way the dreams you have and the work that you have already done. اور پھر آپ کے ایک قسم کا آؤٹ پٹ ایسا تھا which you could show in concrete terms کہ ہاں بھائی میں نے اس لیول پہ یہ کام کیا, اس لیول پہ یہ کام کیا. جی بالکل. ٹیم 18 میں بھی آپ تھے. جی بالکل. ٹیم 18 کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ٹیم 18 آئی تھنک پیپل ہو نو می نو کہ ٹیم 18 کیا ہے. ٹیم 18 از بیسیکلی اے CSR انیشیٹو ٹیکن بائی دی 18 itself is a real estate project. It's an Egyptian company working in Pakistan for the past 6-7 years now, and whenever you enter in Islamabad or exit Islamabad you might be able to see 18 کے board, اور now جو ان کی کنسٹرکشن اپڈیٹس ہیں اس کے حساب سے you can see that what massive sort of a project that is. So this is a CSR initiative by 18, and jahan pe what they do is they sign players, they pay them to play futsal, and the idea behind this was always to help those kids who love the sport. اینڈ اب تو یہ اس ڈائریکشن میں چلی گئی ہے کہ جس میں ہم نے ٹورنامنٹ بھی جیتنا شروع کر دیے ہیں. وی ہیو بیکم نمبر 1 ٹیم آف پاکستان, اور ملٹیپل ٹرافیز اینڈ ملٹیپل ٹورنامنٹس ہم ون کر چکے ہیں. بٹ اس کے پیچھے جو ویژن تھا وہ کبھی بھی مینجمنٹ کا یہ نہیں تھا. دے جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیلپ دا کڈز آؤٹ, دے جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیلپ دا گائز آؤٹ جو کہ ادھر اسکول گوئنگ ہیں یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں, اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو پرسو دیئر پیشن اینڈ ڈونٹ لیو فٹسال اور فٹ بال فار دا سیک آف سم نوکری اور سم بکس. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ یار بچوں کو اسٹائپنڈ ملتا رہے اور وہ اپنا ڈریم پرسو کرتے رہیں. تو اب یہ اتنی بڑی بلا بن چکی ہے جو ٹیم 18 ہے, تو اب کبھی کبھار وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. آپ کی وجہ سے ہوگا. خیر بوائز کی بھی اس میں بہت زیادہ جو ہماری ٹیم ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. دے پٹ دیئر ہارٹ اینڈ سول ان ٹو دس لٹرلی, اینڈ آئی تھنک ان کے بغیر یہ کبھی بھی پاسبل نہیں تھا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس کے صرف 6 سال ہوئے ہیں. جی صرف 6 سال ہوئے. کمال ہے. تو 6 سال میں کہاں سے کہاں آپ لوگ لے کے گئے ہو. اینڈ آئی ایم شیور دا ہیڈ مسٹ بی سو, طارق ان کا نام ہے. جی طارق مسٹ بی سو ہیپی. جی جی بیکاز دے لو فٹ بال ایز اے گیم. عربز وغیرہ سارے دے آر کریزی اباؤٹ اٹ. تو اور پاکستان میں جہاں بالکل اس کا تقریباً نام و نشان ہی نہیں تھا, اور اب اس کی اچھی خاصی ایک پوزیشن بن گئی, ایک جگہ بن گئی ہے. تو اسلام آباد میں آپ نے کافی اسکولز وغیرہ میں کون سے اسکولز میں آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس وقت؟ ہم نے کام تو ملٹیپل اسکولس کے ساتھ کیا ہے. کرنٹلی وی آر ورکنگ ود روٹس. روٹس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ہیڈ اسٹارٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, اور فی الحال تو یہ اسکولز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. باقی اسلام آباد میں اسکولس کا ایک ایشو جو ہم نے فیس کیا ہے, دے آر ویری ٹرکی ود دا ایکسیس دے گیو آؤٹ ٹو پیپل. تو بٹ آئی ڈو فیل لائک کہ اسکولز جو ہیں وہ جو اونرز ہیں اور جو ویژنریز ہیں اسکول کے پیچھے, اگر ان کے ساتھ بات کی جائے تو دے ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. But people who are sitting on these posts like admin and HR, who are basically your entry point to a school, ان کی already کسی نہ کسی کے ساتھ setting ہوئی ہوئی ہے پہلے سے, اور یا they don't understand the vision behind how the youth can be developed through football. Because I am a believer of the fact that کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی grass root development کرنی ہے تو entry point should be schools. تو we keep on reaching out to people جہاں پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, but we have always faced this
weird sense of resistance from them. वेरी स्ट्रेंज, उन्हें खुश होना चाहिए जी कि कोई बिल्कुल, अप्रोच कर रहा है, यू नो. तो वो रेजिस्टेंस काफ़ी हमें देखने को मिलती है. एप्रीहेंशंस हो सकती हैं कि भाई. देखिए अच्छा, मुझे ये बताएं, सॉरी आई जस्ट वांट टू कट इट, लेकिन एक बताएं, अगर सपोजिंग एक स्टूडेंट है, वो आपको ज्वाइन करना चाहता है, चाहे उसका स्कूल करना चाहे या ना करना चाहे, फैसिलिटेट करना चाहे या ना, वो बच्चा अलग से इंडिविजुअली आपको कांटेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं. इनफैक्ट हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो कर सकते हैं. हमारे पास यही सारे स्कूल्स हैं, इनके बच्चे आते भी हैं. एक्सेलेंट. तो वो इंडिविजुअली तो वो आ रहे होते हैं, लेकिन व्हाट आई नीड टू कमेंट ऑन इज़ के जब तक स्कूल्स के अंदर कंपटीशन वाला कल्चर नहीं आएगा ना, तब तक ग्रो नहीं करेंगे ये लोग. और देखें, एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती स्कूल्स इन पाकिस्तान की, वो ये है कि देयर इज़ वन गाय हु इज़ अ स्पोर्ट्स टीचर, राइट? And that sports teacher is responsible for cricket भी, football भी, volleyball भी, basketball भी, squash भी, badminton भी, athletics भी. ऑल गेम्स. तो ये तो फिर चैट जीपीटी ने कोई AI बनाया होगा रोबोट ऐसा जिसको सब कुछ आता होगा, बिकॉज एक इंसान के बस की बात तो ये नहीं है. तो वो जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो ना क्रिकेट पूरी कर सकते हैं ना फुटबॉल, तो पूरा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर. बस वो एक क्या कहते हैं उसको, बस नहीं, स्कूल भी उसको खाना पूरी ही कहता है. खाना पूरी ही, एग्जैक्टली दैट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. बताना चाहता है कि जी हमारा स्पोर्ट्स भी होता है और हमारा एक स्पोर्ट्स टीचर भी है, बस यहाँ तक वो बात ख़त्म हो जाती है. और देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी फ्रॉम देम, इन फैक्ट वी आर ऑफरिंग देम सर्विसेज. तो उसके अंदर मुझे समझ नहीं आती कि what's the thought behind it. आई थिंक मे बी दे कांट बिलीव कि यू कांट बी ऑफरिंग मनी. अच्छा, फिर मुझे बताएं पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला क्या होगा, बिकॉज when you offer a service, तो that service would be available at a particular ground. देखें these schools have grounds, ठीक है, and उनके अपने होते हैं, उनके अपने जो ग्राउंड्स होते हैं, और उधर हम अपने कोचेस भेजेंगे, आप लाएंगे, हम अपने कोचेस लेके आएंगे वहाँ पे, जो वहाँ पे. इससे बड़ी क्या फैसिलिटेशन हो सकती है? आई थिंक this is very I don't understand the logic behind it, but what I've seen and what I've understood from it is ke schools are very insecure in terms of के हमारे बच्चे अगर किसी और कैंपस में जाते हैं तो उनको वो कैंपस पसंद आ गया तो कहीं वो वहाँ से वहाँ ना चले जाएं, या उनके बच्चे हमारे कैंपस में आते हैं तो वो लड़ाइयाँ ना करें और वो ये ना करें और इस तरह की चीज़ें ना हो. हेल्दी कंपटीशन तो हर जगह होता है. तो इंटर कॉलेजिएट डिबेट्स भी होती हैं, ड्रामेटिक्स भी होते हैं, इंटर कॉलेजिएट तो हर चीज़ होती रहती है. तो व्हाई शुड दे बी अपसेट अबाउट स्पोर्ट्स? बिल्कुल ऐसे ही. आई डोंट नो, टेनिस होता है, मे बी यू कैन टेल मी, बिकॉज आपका स्कूल्स के साथ एक जी मैं स्कूल्स में पढ़ाती रही हूँ. बीच में कोई ना कोई स्टिक इन द मड पर्सनैलिटी ज़रूर होती है wants to resist everything possible. But really I feel basically they must be having a thing के ये ज़रूर अब पैसे मांगेगा, अगर अभी नहीं मांग रहा तो थोड़ी देर बाद ज़रूर मांगेगा. So maybe it's a financial handicap which they are thinking which will appear after a while. So maybe आप अगर उनको अच्छी तरह कन्विंस कर दें कि हम फाइनेंशियली कुछ नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ आपसे थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, जो स्पोर्ट्स पीरियड आपका वैसे भी है, तो उनमें ये जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ये ग्राउंड में आके और ये खेल सकते हैं. सो इस किस्म की अगर आप क्लैरिटी कर दें, सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम. तो हम तो यही ऑफर भी करते हैं. और हम अच्छा, दूसरा इनका टाइम ऑफ ईयर होता है, जैसे ओ लेवल ए लेवल्स के वो जो मॉक एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं जनवरी फरवरी से मार्च अप्रैल मई तक, तो बहुत ही टफ वो हो जाता है. सो एक मिजाज होता है जो करिकुलम या एक साल का जो होता है, तो शुरू में अगस्त सितंबर अक्टूबर में मे बी दे विल बी ओपन टू इट. we do understand that, and that's what we offer them कि भाई we know exams जो है वो ज़रूरी हैं और there should be a balance between both things. but और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है. देयर आर स्कूल्स, जैसे हम रूट्स के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने हेड स्टार्ट के साथ पिछले टाइम में कुछ किया. किसके साथ? हेड स्टार्ट स्कूल्स के साथ भी हमने किया. तो वो देयर आर स्कूल्स जो कि ओपन है इन कोलैबोरेशंस के बारे में. हेड स्टार्ट, रूट्स एंड हेड स्टार्ट बोथ हम दोनों के साथ लाइन है भाई. हाँ, तो दे अंडरस्टैंड इट. बट बाकी कुछ अक्सर स्कूल्स में मैं जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि
what are they trying to achieve out of it? unknown thing because maybe the teachers जो जैसे अब मेरी एज के होंगे तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि ऐसी चीज़ वो स्कूल में खेली जा रही है, वो कहेंगे वो नहीं होते, वो कि नहीं आज तक नहीं हम बाकी भी नहीं खेलने देंगे कि ये तो कभी भी नहीं हुआ, तो हुआ नहीं तो फिर होना चाहिए ना. और इट्स सो गुड टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन दीज हेल्दी परस्यूट्स. और आजकल इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम की मुसीबत पड़ गई है हर एक को, तो सख्त ज़रूरत है कि बच्चे बाहर जाएं, फ्रेश एयर में खेलें, फिज़िकल स्पोर्ट्स में खेलें. इट्स हेल्दी इन फ्रॉम अ मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, every point of view. Really, I don't think there can be anything wrong with playing a game like that. You know. So मेरे तो पेरेंट्स दोनों स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के थे. माई फादर एंड मदर दोनों स्कूल्स में भी उन्होंने बड़े खेले, और इसी तरह माई फादर तो खैर आर्मी स्पोर्ट्स में, उसके बाद पंजाब स्पोर्ट्स में. तो ये तो इस अच्छा फिर आप देखें, देयर आर स्टूडेंट्स हु गेट एडमिशन इनटू बिग यूनिवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स. ऐसे ही है. ये तो बहुत पुरानी चीज़ है जो होती आ रही है, अब तो और ज़्यादा हो जाएगी. तो आई थिंक उनके एकेडमिक परसूट्स में भी ये हेल्प करेगी. तो फिर व्हाई नॉट, यू नो, हेल्प द टैलेंटेड चिल्ड्रन कम फॉरवर्ड. तो सो ये तो हो गया. आपने जनाब फुटबॉल फैक्ट्री का जिक्र पिछले इंटरव्यू में भी किया था, और अब आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. आपने गर्ल्स की भी टीम बना ली है, और मुझे बड़ी खुशी होती है आपके गर्ल्स को देखते हुए कि हाउ एंथुजियास्टिक दे आर. मेरे ख्याल जर्मनी भी एक टीम गई थी. जी, वो हमारी अंडर 15 बॉयज़ की टीम गई थी. बॉयज़ की टीम गई थी. सो देखें ना, अब आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं समथिंग विच हमारे चीज़ तो एक शहर से दूसरे शहर ही जाना बहुत बड़ी बात समझी जाती है, और यहाँ ये है कि आप इंटरनेशनल जा रहे हैं. तो इट्स अमेजिंग कि आपने किस लेवल पे ये चीज़ें करने शुरू कर दी हैं. सो दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी इनकरेज्ड, यू नो. तो बताएं, आप बताएं. और आपका दूसरा ये कि आप यंगेस्ट आपका जो प्लेयर है वो किस एज ग्रुप का है, और उससे आगे आपने क्या क्या ऑफ़र करते हैं बच्चों के लिए? देखें, जो हमारा यंगेस्ट प्लेयर तो आई थिंक 3 साल से शुरू हो जाते हैं. 3 साल जी. मॉन्टेसरी. या यू कैन कॉल दैट अ मॉन्टेसरी. तो 3 साल से हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे पर 3 साल के बच्चे तक ट्रेन कर रहे हैं, एंड इट गोज़ अप टू 16. और जो आपके पहले सवाल का जवाब है वो ये ऐसे ही है कि कभी कभार इट सीम्स लाइक अ ड्रीम, बिकॉज द सोर्ट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव अचीव्ड ऑन दिस स्पेस और किसी से ये हुआ नहीं. शायद यही वजह है कि अब हमें रेजिस्टेंस बहुत देखने को मिल रही है ओवरऑल अपनी कम्युनिटी के अंदर. हाँ, और मैं पहले इसके बारे में बात नहीं करता था, बट आई डू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज थोड़ा हमारा ना साउथ एशियन मसला है ये कि हमसे कोई दूसरा बंदा तरक्की करता हुआ देखा नहीं जाता. और जिस तरह की चीज़ें अब हमने रिसेंटली फेस करना शुरू की हैं उसमें यही समझ आती है कि यार दीज गाइज कैन नॉट बी लॉयल टू द स्पोर्ट. ओनली थिंग दे आर लॉयल टू इज़ देमसेल्व्स. एंड वो जो हमारे अंदर मैं है ना, वो हमें खा पी गई है. मतलब कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझे अप्रिशिएटिव कॉल्स आती हैं, एंड दे रियली लुक अप टू अस एंड दे टेल पीपल कि यार ये इस तरह काम किया जाता है एंड एवरीथिंग. बट ऑब्वियसली जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं. तो जो हमने बोरुसिया डॉर्टमंड का ट्रिप किया, दैट वाज समथिंग अनहर्ड ऑफ. एंड उसके अलावा अभी हमारी 1-2 क्लब्स के साथ और भी बात चल रही है. तो बस जब वो असल में मुझे लगता है कि नीयत का भी बड़ा लेना देना होता है इसके अंदर. अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपको अल्लाह पाक नवाजता है. बिल्कुल. तो वो मैं बिलीव करता हूँ कि यार मैंने जो भी काम किया, देखिए मैं आई वांट टू मेक इट क्लियर कि दिस इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज़ माई पैशन दैट आई एम फॉलोइंग, एंड इट्स ऑलवेज टेकन फ्रॉम मी रादर देन गिविंग टू मी. तो वो उस दौरान मुझे ये लगता है कि जब आपकी पीछे मोटिवेशंस जो हैं एक प्रोजेक्ट को लेके, वो जो है वो इट्स नॉट related to money, making money, or it's not related to making a business, then you sort of start achieving what you started to achieve. बिजनेस सिर्फ मेकिंग मनी भी नहीं होता, उसके साथ बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको उसमें स्टिक टू एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना, कि यू हैव टू स्टिक इट आउट इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, ऑल द जितनी आप चीज़ें बादे मुखालिफ आपके सामने बहुत सारी आ जाती हैं.
لیکن دا تھنگ از کہ آپ نے اس کی اسٹیبلٹی اپنی رکھی ہے اینڈ یو آپ ون بائی ون آپ ایک ایک چیز کو اوور کم کر کے آگے آگے نکلتے جا رہے ہیں. ہر پاکستانی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کوئی بھی چیز شروع کرنا آسان نہیں ہے, اور وہاں شروع سے لے کے تھوڑا آگے تک جانا تو اور بھی آسان نہیں ہے. لیکن ہم کیوں نہ ایک دوسرے کا ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. نہیں یہ آپ غلط آڈینس کے لیے بات کر رہے ہیں. غلط بات ہو رہی ہے آڈینس, ان کو نہیں یہ سمجھ آتی اس طرح کی چیزیں. اچھا میرا تو مزاج ایسا ہے نا کہ اگر مشکلیں آتی ہیں نا تو پھر میں کہتی ہوں اچھا بچوں, نہیں وہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. obviously میں بھی اسی مائنڈ سیٹ کا ہوں, بلکہ I think like personally You think I can't do it? ہاں exactly, personally I've realized something about myself is that I personally grow in hard times. Exactly. ٹھیک ہے کہ اگر میرے ساتھ آپ نے پنگا لینا ہے تو پھر آپ نے ریڈی بھی رہنا ہے کہ بھائی ڈنڈا بھی ملے گا. دیکھو میں اب کہاں سے آتا ہوں. نہیں لیکن ویسے ہاں I do think کہ یار ایک سینرجی ہونی چاہیے, بیکاز جس چیز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ کسی کی پرسنل تو ہے نہیں, بالکل کسی ایک بندے کے ابو کا تو ہے نہیں فٹ بال پاکستان کا, تو یہ سب لوگوں کا ہے. تو وہ اس کے اندر جو ہے نا باقی ساری چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کے کام کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. سو آئی تھنک یو بن ڈوئنگ بیوٹیفلی. مجھے بڑا مزہ آیا تھا ایکچولی. آپ بیچ بیچ میں نا اپنے کام شام کرتے رہتے, بیچ بیچ میں میچز جیتتے رہتے ہیں. مثلا وہ لیاری والا وہاں کی ٹیم بڑی مشہور ہے کراچی کی, ہے نا, اس کے بارے میں بتائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک تو ڈیفینیٹلی یہ تھا, لائک دا کلچر ان لیاری از way better than culture in other parts of the Pakistan because they start playing from football. Like ہم ہے نا, ہم نے شاید پہلے کرکٹ کھیلی ہو پھر ہم فٹ بال کے اندر آئے. اسی طرح بچے ہیں وہ پہلے شاید کوئی اور اسپورٹ کھیلتے ہیں, اب یہ چینج ہونا شروع ہو گیا. بٹ پرسنلی آئی فیل لائک اف یو ٹاکنگ اباؤٹ فٹ سال جو کہ 5 سائڈ گیم ہوتی ہے, تو پنڈی اسلام آباد سے اچھی فٹ سال پورے پاکستان کی نہیں ہے. اچھا آپ بار بار فٹ سال اور فٹ بال بول رہے ہیں, مجھ جیسا ناڑی تو دونوں کے درمیان ڈفرینس نہیں سمجھ آ رہی مجھے. فٹ سال بیسکلی 5 سائڈ ہوتا ہے جس کے اندر 5 لوگ کھیلتے ہیں. اٹس فار اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم, اٹس آن اے شارٹر فیلڈ. فٹ بال جو ہوتی ہے وہ پراپرلی 11, اس میں ایک ٹیم میں 11 لوگ کھیلتے ہیں. اٹس فار 90 منٹس کا میچ اینڈ بگر فیلڈ. اوکے, تو فٹ سال کا کتنے منٹس کا میچ ہوگا؟ فٹ سال کا جو ہے وہ 20 منٹ کا ایک ہاف ہوتا ہے, 40 منٹ کا پورا میچ ہوتا ہے. اور جو فٹ بال ہے اس میں 45 منٹ کا ایک ہاف ہوتا ہے اور 90 منٹ کا پورا میچ ہوتا ہے. ہاں وہ تو ورلڈ کلاس لیول پہ. فٹ سال ورلڈ لیول پہ ہوتا ہے. فٹ سال ورلڈ لیول پہ بھی ہوتا ہے. دو ڈفرنٹ فارمیٹس ہیں گیم کے. اٹس لائک کرکٹ میں ODI اینڈ T20. اچھا ادروائز اوکے, ادروائز اٹس دا سیم. ان ٹرمز آف the same as football otherwise except for the size. No, there are other rules are different. Ball size is different. Okay, and ball کا بھی size different. Ball کا size different ہوتا ہے. اور ground کا size بھی different ہوتا ہے. اچھا میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر تھوڑا سا چھوٹا گراؤنڈ ہے تو پھر آپ فٹ سال کھیل سکتے ہیں. کم لوگ ہیں تو بھی آپ فٹ سال کھیل سکتے ہیں. ویرز اگر آپ کو فٹ بال کھیلنا تھا تو آپ کو بڑا گراؤنڈ چاہیے, زیادہ لوگ چاہیے, ہاں زیادہ فیسلٹی. سو آئی تھنک اٹ جسٹ اکوموڈیٹس into a smaller system also. جی بالکل. تو پاکستان میں فٹ سال زیادہ پاپولر, پاکستان میں فٹ سال ڈیفینیٹلی زیادہ پاپولر ہے. اچھا دیٹس گریٹ. تو یہ کب سے ہوا ہے؟ آئی مین یہ ہوا ہے آئی تھنک جب یہ پچھلے پورے عرصے میں ہم لوگ پاکستان فٹ بال فیڈریشن بینڈ اور سسپینڈیڈ رہی ہے نا, اس کے اندر آپ کو فٹ بال کی ایکٹیویٹیز تو ملی نہیں. تو اس دوران surprisingly futsal is something that really flourished. Emerged. ہاں. اچھا which means 5-6 years? Or more or less, yes. اچھا. Especially after 2015. Okay. Especially after 2015. اچھا what happened in 2015? دیکھیں basically I think the infrastructure started to develop after 2012, 2013, 2014 اس ٹائم پہ. یہ وہ ٹائم ہے جب ہم نے اسمالر فیلڈس دیکھنا شروع کر دی. اچھا. ایسٹرو ٹرف پہلی دفعہ ہم نے پاکستان میں دیکھی. رائٹ. اور وہ چھوٹی فیلڈس کے اوپر ایکسیس مل لی لوگوں کو, انہوں نے جا کے کھیلنا شروع کیا. اٹ واز ایزی بیکاز وی ڈونٹ ہیو بگر گراؤنڈ اینڈ دا ونس دیٹ وی ہیو آر ایدر نان ایگزسٹنٹ اور یو کین ناٹ سمپلی گو اینڈ پلے آن دیم. تو وہ اس دور اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. پیپل کوڈ ناٹ سی پاکستان ٹیم پلئنگ آن دا نیشنل انٹرنیشنل لیول اینڈ دیر ور نو ٹیمس کمنگ ٹو پاکستان. لائک ریسنٹلی وی سو کمبوڈیا, سعودی عربیہ, دے کیم ٹو پاکستان اینڈ پلیڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو اب جو لوگ کھیلنا چاہتے ہیں ان کو تو جگہ چاہیے کھیلنے کے لیے. تو وہ پھر چھوٹا جو فٹ سال ہے وہ مینیج کرنا ایزی ہے. لوگ آپ نے کم اس میں اکٹھے کرنے ہیں, جگہ آپ کو چھوٹی چاہیے ہے. تو دیٹ از سم تھنگ آئی تھنک اس نے کافی فرق پیدا کیا اس سے.
ابھی میں کچھ دن پہلے ڈرائیو کر کے جا رہی تھی پنڈی سائڈ پہ، تو وہاں ایوب پارک کے کونے میں رات کے وقت فلڈ لائٹس تھیں اور وہ گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے، اور بچے نہیں، نوجوان لڑکے کھیل رہے تھے، وہ پراپر فٹ بال گراؤنڈ بیسکلی تو وہ اسمال سائڈڈ گیمز ہوتی ہیں 7 سائڈ کی. اچھا جی اٹ واز امیزنگ. میں نے کہا یہ تو ڈریم کم ٹرو ہے. ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے تھے، یہاں پاکستان میں جی ہمارے نارمل بجلی کے مسائل نہیں چلتے تو کہاں فٹ بال یا کسی گیم کے لیے فلڈ لٹ گراؤنڈ ہو، اور وہ بھی آرڈنری ڈیز میں. یہ نہیں کہ کوئی بڑا میچ ہو رہا ہے اس کے لیے انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے، یہ نارمل ہے، ایوری ڈے اٹ از اویلیبل. تو اتنی زبردست فیسلٹیز اب آہستہ آہستہ موجود ہو گئی ہیں، اینڈ دے آر اویلیبل فار اینی بڈی ٹو کم اینڈ پلے، ہے نا. بالکل ایسے تو ہی. آئی تھنک اٹس ویری ویری انکریجنگ. یو نو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرائیویٹ اسکولس جو تھے نا دے ور ان ہاؤزز میں گراؤنڈ کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، ود دا ریزلٹ کہ وہ والے جو بچے ہیں نا اپنا پورا اپنا انہوں نے جو بھی کچھ کیا سوائے گورنمنٹ اسکولس کے، پرائیویٹ اسکولس میں کہیں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی. یا تو وہ رینٹ کر کے کہیں جائیں گے، یا پھر وہ وہیں سے بغیر اسپورٹس کے، پراپر اسپورٹس کے پورا وقت گزاریں گے رائٹ ٹل اے لیولس، رائٹ. اس کے بعد تو پھر ہائر اسٹڈیز ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اس میں اگین گیمس کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک سمجھیں کہ جنریشن اس طرح آ کے چلی بھی گئی ہے وداؤٹ اینی ایکسپوجر ٹو اسپورٹس. آپ جا کے جب اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگز بنی ہیں، پرائیویٹ اسکولس کی بلڈنگس بنی ہیں، دے ہیو گاٹ گراؤنڈز، ناؤ دے آر ان اے پوزیشن ٹو پریزینٹ دس فیسلٹی. جبکہ گورنمنٹ اسکولس میں یہ چیز تھی، گورنمنٹ اسکول کے پاس ہمیشہ سے فیس ہیں، دے آلویز ہیڈ اٹ، لیکن پھر ان کے ٹیچرس کوالیفائڈ نہیں تھے، ہے نا. ادھر وہاں ریڈ ٹیپ اور یہ چیزیں آ گئی جس سے اگین دا چلڈرن ور سفرنگ، بٹ دا اویلیبلٹی آف فیسلٹیز ور دیر، ہے نا. تو یہ بڑی بات ہے. اچھا پھر ہم گراس روٹ لیول کی بات کر رہے تھے اور آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ کہیں سے بھی نکل سکتا. رورل ایریا میں کوئی دور دراز کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ ایسا ہو سکتا ہے، یا کافی سارے بچے ایسے ہو سکتے ہیں جو بہت اچھے ہو فٹ بال میں. تو آپ کا کوئی ایسا ہوا ہے، سامنا ہوا ہے ایسے بچوں؟ دیکھیں آئی تھنک وی آر فیئرلی نیو ٹو ڈسکور دوز آپشن، اینڈ سنس وی آر پرائیویٹ کمپنی وی ڈونٹ گیٹ فنڈز اور support in that matter کہ we go to the rural areas and find the talent. If you did Absolutely yes, but then again they should also have a pathway na. For example, if you get an under 14 ka bacha ya under 12 ka bacha in a rural area, you bring them over in Islamabad, start training them. The question is for what اگر ہمارے کہاں تک جائے گا، اگر ہمارے جو اپنے اسٹرکچرز ہیں فیڈریشن کے یا فٹ بال کے وہی ان لائن نہیں ہیں، تو آپ اس کو کتنا ٹرین کر لیں گے اور کہاں لے کے جائیں گے. اچھا ایک طرح سے ورلڈ اوور بہت زیادہ ایونیوز کھل گئے ہیں، نہیں، دیر آر آل ٹائپس آف لیگز ہو رہی ہیں، چیمپئن شپس ہو رہی ہیں. اور پہلے اب جیسے 4 سال بعد فیفا کا ایونٹ ہوتا، اب اس 4 سال کے بیچ میں پتہ نہیں کیوں مجھے فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پیک پہ پہنچ گئے اور وہ ایبل ہی نہیں ہو گئے ٹو اپیئر ان دیز ایونٹس بیکاز اٹس سو فار اپارٹ. بٹ بیچ میں ان کو پھر یویفا کی آپشن ہو گئی ہے، پھر دوسرے ان ڈفرینٹ ایریاز لائک ساؤتھ امریکہ میں there have been options, Africa میں ہیں options, in Arab states there are options. So a player has a lot of venues open to him ایک دفعہ وہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ جائے. دیکھیں انٹرنیشنل لیول تک پہنچنے کے لیے پہلے نیشنل لیول کلیئر کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور نیشنل لیول ہے کدھر ہمارا؟ ہے ہی نہیں. وہ اب دیکھیں ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر مطلب یہاں پہ کچھ کلبز ہیں جو اس ماڈل پہ کام کرتے ہیں، بٹ دین اگین ایونچولی ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان نیشنل ٹیم میں کھیل لیں. پاکستان نیشنل ٹیم میں کھیلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مطلب وی آر ناٹ اے فٹ بالنگ نیشن اس طرح سے، اینڈ وی ڈونٹ پے آور ایتھلیٹس لائک دے کین لیو آف اٹ. ٹھیک ہے، ایک پلیئر ہے جس نے 1 ٹور لگایا، 2 ٹور لگایا، اس نے کتنا 3 لاکھ 6 لاکھ روپے بنا لیا. اگر سال میں اس نے ٹوٹل 2 ٹور لگایا تو اس نے 6 لاکھ روپے بنا لیا. اس کے بعد کیا کرے گا وہ؟
تو یہ چیزیں ہیں جو ریالٹی ہے, جو بروٹل ریالٹیز ہیں. اینڈ آئی پرسنلی تھنک دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین دیز ٹو تھنگز. دیٹ پلیئر شوڈ آلسو میک اسٹڈیز their priority. They should not be, especially we're talking about people coming from rural areas. دیکھیں, there are societies in Europe and UK who are working towards what happens when a professional player retires. There are societies that are there to help them. Basically, I was trying to tell you کہ in the first world country what happens is کہ جب ایک پلیئر ریٹائر ہو جاتا ہے نا, تو ان کے پاس سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو تب بھی ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں, بیکاز انہوں نے اس طرح تک سوچا ہوا ہے کہ ایک پلیئر ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرے گا. ہمارے تو جو کھیلنے والے ہیں ان کے پلانز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک بچہ ہے اگر وہ 17 ایئرز 18 ایئرز آف ایج میں اگر پاکستان کو ریپرزینٹ کر لیتا ہے, پاکستان کلر ہو جاتا ہے, جو کہ یہاں پہ ایک گول ہے ہر بندے کا, وہ کسی ایک میچ میں انجرڈ ہو جاتا ہے. What happens after that? The club do not have enough money to take care of him. Pakistan Football Federation, I don't know if they have a mechanism for it. Insurance ہو, you know. اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. انشورنس ہونی چاہیے, بالکل. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ چیزوں پہ کام کیا جا سکتا ہے. should be insured. تو یہ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے نا دیکھیں اب I salute to all the players کہ وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں شوق کے چکر میں صحیح, لیکن وہ بیچارے بس لگے ہوئے ہیں, کھیل رہے ہیں. کچھ نہیں ملتا ان کو بس, لیکن کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ, گیم کے ساتھ. ان کا پیشن ہے. یہی چیز سارے آرٹس میں بھی ہے نا. ہمارے آرٹس وغیرہ جو ایکٹرز ہیں, سینئر ایکٹرز ہیں, ایک ٹائم آتا ہے وین دے کین ناٹ پرفارم لائک دیٹ, تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے. دیر ہیو بین ویری ٹریجک اینڈس آف مینی آرٹسٹ اینڈ پوئٹس, جو استاد فتح علی خان تھے, اسی طرح حبیب جالب تھے, اور اتنے روحی بانو تھیں. مطلب انہوں نے پوری زندگی صرف سرو کیا ہے اور انٹرٹین کیا ہے ہمارے لوگوں کو, اور کوالٹی پرفارمنسز کی ہیں. اور اس کے اینڈ پہ آئی تھنک انڈیویجولی وی آل نیڈ ٹو بیکم مور اسکلڈ ان ٹیکنگ کیئر آف آر اون سیلوز بیسیکلی. اور دوسرا یہ کہ کمرشلی ایسی کمپنیز ہوں, انشورنس کمپنیز ہوں, جو کوئی کام کا کام بھی کریں سوائے اپنے ایڈورٹائزنگ کے اور صرف اپنی کمپنی کو گڈی اونچی اڑانے کے. اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی پرفارمنس اور ان کی مدد کے ذریعے اس کو اپنا ایڈورٹیزمنٹ بنائیں کہ دیکھو ہم نے فلانے پلیئر کی مدد کی تھی تو وہ اب کتنا آرام سے اپنا بڑھاپا گزار رہا ہے. یو نو دیٹ کین بی دیئر ایڈورٹیزمنٹ کہ دس پرسن سرو دا نیشن اینڈ دس کو ہم نے کتنا اچھا سرو کیا ایز اے تھینک یو فرام دا نیشن. تو اس طرح تو I think this is just something that goes with the situation and that's why we are underdeveloped countries. لیکن ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے اس کی وجہ سے پیچھے نہیں رکنا. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ہمارے ملک میں, مجھے پتہ ہے سروس انڈسٹریز ہیں, یہ لوگ بہت مطلب بات کرتے نہیں ہیں, لیکن وہ بہت اپنے لیول پہ مدد کرتے ہیں انڈیویجولس کی. اسی طرح اٹ کین بی ایوری کمپنی ہیز ٹو ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف یو نو, جیسے کہتے ہیں اللہ واسطے کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, یا ایک کوٹا ہوتا ہے جو ہینڈی کیپڈ پیپل کے لیے ہوتا ہے. سو اس میں کر لو بھائی, کوئی اپنا ایک کوٹا نکال لے اپنے بجٹ میں سے اینڈ یوز اٹ فار اسپورٹس مین. یو نو وہ بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں نا, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹو جسٹ کیری آن اینڈ ہیلپ دیم بیکم بیٹر. تو ہم ابھی اسکولز وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آئی ووڈ لو یو ٹو فل اس ان اباؤٹ دا گرلس ہو آر پلئنگ فٹ بال, بیکاز آئی تھنک یہ فرسٹ جنریشن آ رہی ہے. نہیں پہلے بھی تھے, پہلے بھی تھے, کافی ٹائم سے کھیل رہے ہیں انفیکٹ. ہاں, اینڈ اب تو پھر تھوڑا آسان ہو گیا, اس ٹائم تو اور زیادہ مشکل. جی اس وقت مصیبت یہ تھی ان کو کوریج نہیں ملتی تھی. اب اگر ایک میچ ہوا ہے, بہت بڑا اچھا میچ ہوا ہے, اس کا کوئی کوریج نہیں ہو رہا, میڈیا کوریج نہیں ہو رہا. اب میڈیا کوریج ہو رہا ہے نا. ایسا یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلے جو تھوڑی سی ایکسیس بھی کم تھی, اس طرح سے پاتھ ویز نہیں تھے, ٹورنامنٹس نہیں تھے, لیگز نہیں تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے فٹ بال لڑکیوں کے لیے نہیں تھا. وی ہیو ایگزامپلز لائک ملکہ نور,
جو کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں اور کیپٹن رہ چکی ہیں, اور مطلب شی از این انسپریشن فار اے لاٹ آف پیپل. وی ہیو ہاجرہ خان, اب وہ آئی تھنک کینیڈا موو ہو گئی ہیں, اور وی ہیو کرشمہ. تو یہ سارے لوگ ہیں جو کہ پہلے کھیلتے رہے ہیں, اور زلفیہ, یہ اور زلفیہ خیر ابھی بھی کھیل رہی ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے کھیلتے رہے, اور بس آئی تھنک کہ اوور آل پوری دنیا میں یہ تھوڑی لیٹ چیز آئی ہے, ناٹ جسٹ پاکستان. In the recent years, we have started to see women's football being pushed more and more and more. Although I do think that they're still very late. لیکن اب جا کے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر کام زیادہ ہو رہا ہے. اور ایون ان دا ویسٹ یو ہیو اسٹارٹیڈ ٹو سی ویمن فٹ بال کے میچز کے اندر اسٹیڈیم فلنگ اپ, جو کہ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. اچھا, تو یہ اوور آل دنیا میں ہی تھوڑا سا اس میں آئی تھنک انہوں نے, ہم لوگوں نے لیٹ ریئلائز کیا ہے اس کو کہ دے آلسو ہیو ایکول اینڈ پورا چانس ٹو پرسو دیئر ڈریمز ایز ویل. یس یس, اسپیشلی آئی تھنک ویمن, ایک تو آنا ان کا مشکل ہے, اوپر سے رہنا اور زیادہ مشکل ہے. جیسے میل جو پلیئرز ہیں ان کی شادیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں, وہ آگے بھی کتنی ایج تک وہ کھیل سکتے ہیں. گرلس کی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا کم ٹائم فریم ہوگا, بیکاز اف دے گیٹ میرڈ دے ہیو کڈس اینڈ آل, تو بیچ میں بریکس آتی رہیں گی, مٹرنیٹی لیوز ہوں گی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, جس کی وجہ سے ان کی گیم ول بی افیکٹڈ. جی ڈیفینیٹلی آئی ڈو اگری ود اٹ, بٹ دین اگین وی ہیو ایگزامپل لائک ملکہ. اچھا, ملکہ ہیز 2 kids now. Wonderful. And she just recently retired, by the way. And اس سے پہلے تک وہ پاکستان کے لیے کھیل رہی تھی. زبردست. Now this is what we are looking for. کہ ایکچولی ہر چیز ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے ایک انسان کرتا ہے, اس کو دیکھ کے 2 اور کر لیتے ہیں, پھر کرتے کرتے ایک ایسی آتی ہے, ایک رت آتی ہے کہ بھائی سارے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. The question doesn't arise کہ وہ کوئی مسئلہ بھی کبھی تھا, you know. تو یہ صرف وہ پہلا قدم اٹھانے کی بات ہے, اور آگے پھر وہ ایک سے ایک بن کے بنتی جاتی ہے, ایک روایت بنتی جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از سو امپورٹنٹ فار گرلس ٹو ہیو دیز ڈریمس. ابھی تو دیکھو نا, پہاڑ سر کر رہی ہیں, کہاں کہاں پہنچ گئی ہیں گرلس. تو بیسیکلی ان کا مجھے تھا. اچھا, آپ قطر ورلڈ کپ پہ بھی گئے تھے, آپ نے وہاں میچ دیکھا تھا, کیسا ایکسپیرئنس تھا فیفا؟ بہترین ایکسپیرینس تھا, اور میں اس سے پہلے بھی 1-2 میچز دیکھ کے آیا ہوا تھا, لیکن قطر کا ورلڈ کپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, بیکاز ولیہ بھی میرے ساتھ تھی. ہاں, تو وہ بیگم کے ساتھ آئی تھنک نہیں, میں نے پہلے ایک اور میچ بھی دیکھا تھا ان کے ساتھ. لیکن خیر ورلڈ کپ کا انٹائرلی ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے. رائٹ, اٹس اے ٹورنامنٹ دیٹ ایوری سنگل پرسن, ایون دوز ہو آر ناٹ انٹو فٹ بال, آر لوکنگ فارورڈ. یس, ہم جیسے اناڑی بھی دیکھیں. تو وہ لائیو دیکھنا اسپیشلی قطر کے اندر, اینڈ ایوری تھنگ دیٹ واز ہیپننگ اراؤنڈ قطر ورلڈ کپ, کہ ویسٹ کہہ رہا تھا جی کہ یہ کیسے کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں, اینڈ دیر آر سو مینی ایشوز اینڈ دیر آر سو مینی پرابلمس, بٹ آئی ایم اے وٹنس آف کہ ایوری تھنگ واز آن پوائنٹ, کہ اتنے چھوٹے سے جیوگرافیکل ایریا کے اندر انہوں نے اس کو اس طرح سے مینیج کیا. اٹ واز امیزنگ. It was amazing to see what they've done, and they've outdone everyone. اچھا, they were so clear. یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, کریں گے تو ایسے کریں گے. اینڈ they were بڑی وہ ایک وہ مہم بھی چلی, LGBT والی بھی چلی, ہر قسم کی چیزیں چلی, پر بڑے smoothly they handled everything the way they wanted it. They were not overshadowed or overpowered by any other train of thought or something. So انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا وینیو ہے تو پھر ہم اپنے ہی طریقے سے کریں گے. اور دیکھیں نا, انہوں نے مطلب بیسکلی پروو کیا دنیا کو. ایون the گورے that came to watch matches said کہ یار this is the best world cup in the history of world cups. Imagine. تو پھر آپ دیکھیں نا, اس سے آگے پھر اب اور کیا. سعودی کا ورلڈ کپ would I do think like would be even bigger than this. اچھا, تو that's something to look forward to. Yep. اچھا, پھر انہوں نے ٹکٹ کے ساتھ عمرے کا بھی ٹکٹ دیا. وہ بیسکلی you could if you wanted you could go for it. free. Yeah. free مطلب مجھے بھی یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کیا تھا, وہ حیا کارڈ کے اوپر there was something that you could do, ہے نا, اس کے ساتھ آپ کو وہ مل رہا تھا. so that was amazing. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی جو گیم ہے
آپ نے جب فٹ بال کھیلا، اب تو آپ زیادہ مینجمنٹ اور اس طرف آ گئے ہیں نا، لیکن جب آپ خود کھیلتے ہیں تو آپ کو کون سی پوزیشن سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ٹو پلے؟ میں آئی آلویز یوز ٹو پلے ان دا مڈ فیلڈ، بٹ آئی واز سورٹ آف اے پلیئر ہر جگہ فٹ ہو جانے. ہاں مطلب مجھے اگر آپ کہہ رہے تھے اسٹرائکر کھیلنے میں اسٹرائکر کھیل لیتا تھا، لیفٹ ونگ کھیلنے لیفٹ کھیل لیتا تھا، رائٹ پہ کھیل لیتا تھا، مڈ پہ کھیل لیتا تھا. واٹ اباؤٹ گول کیپر؟ میں نے اپنا کھیلنا اسٹارٹ گول کیپر سے کیا تھا. ڈونٹ ٹیل می. اسٹارٹ میں ٹف ہوتا ہے گول کیپر ایز اے گول کیپر کیا تھا، بٹ پھر آہستہ 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 آئی موو فارورڈ. اچھا انٹرنیشنل میچز آپ نے کافی دیکھے ہیں، آپ نے میسی کو بھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے رونالڈو کو بھی دیکھا ہے، تو کیا سمجھے گی آپ نے جب دیکھا تو کون بہتر ہے، ان کے بارے میں کیا کوالٹیز آپ کو نظر آئیں؟ دیکھیں کون بہتر ہے کہ ڈبیٹ تو پوری دنیا ہی کرتی رہتی ہے اور کوئی بھی ابھی تک اس میں نکلا نہیں. ہر بندہ اپنے ہوتے ہیں. بٹ ہاں میں نے جو میچز میں دیکھا، ایک تو میں نے ان کو ان کی پرائم میں نہیں دیکھا. آئی سو رونالڈو ان 2021 اینڈ آئی سو میسی ان 2020. اچھا. اور سم تھنگ لائک دس. اوکے. تو وہ آلریڈی اپنے جو ہے نا لیٹ پارٹ آف دیئر کریئرز تھے. بٹ ون تھنگ دیٹ آئی نوٹسڈ واز کہ پچ کے اوپر جو محنت زیادہ کرتا ہے نا وہ رونالڈو ہے. وہ رونالڈو تھا. مطلب ایون ان ہز واٹ 30s آئی تھنک 32 تھا اس ٹائم، یا وہ 30 نہیں. خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اینی تھنگ رانگ، بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ میں نے یویفا نیشنز کپ کا ایک میچ دیکھا تھا پورچوگل ورسز سوئٹزرلینڈ کا لسبن میں، اور اس کے اندر لسبن میں دیکھا تھا. اور اس میچ کے اندر رونالڈو جو ہے وہ فل ایسے جان مار رہا تھا جیسے کوئی نیو انٹری لیول کا پلیئر جان مار رہا ہوتا ہے. آلدو جب میں نے پی ایس جی اور لائپزگ کا میچ دیکھا تھا پیرس میں، وہ اس میں میسی واز ریئلی چل اینڈ ہی واز ناٹ پٹنگ اپ اے لاٹ آف ایفرٹ. ہی واز ڈوئنگ دا اسمارٹ ورک. But you could see he's a bit laid back and he's chill about it. But on the other hand, Ronaldo was still in that age, was like running here and there and trying his best to. Maybe that's his style, or it was always his style. It has always been his style, and Messi has always been very smart when it comes to playing football, and things that Messi could do, Ronaldo couldn't do, and things that Ronaldo could do, Messi couldn't do. So I think this will always be a debate. اور اب ورلڈ کپ میسی نے جیت لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ میسی زیادہ بہتر ہے. تو آئی تھنک دیٹ آلسو پلیز اے پارٹ ان دا ڈبیٹ. اور پھر پورا کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو، آپ ہی کو دیکھ رہا ہو، آپ کی ایک ایک چیز دیکھ رہا ہو، آپ کو بالکل ہی وہ کتنا انسان. خیر اب تو دے مسٹ بی یوز ٹو اٹ، لیکن میرے خیال ہر ایک یہی چاہتا ہے. لیکن اس کا دوسرا فلپ اینڈ بھی ہوتا ہوگا کہ بھائی 2 منٹ ریلیکس تو بندہ کر لے. وہ تو اب خیر جب اس لیول پہ آپ لوگ ٹرین کرتے ہیں تو آپ اس کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں. بٹ اٹ ڈز ٹیک اے ٹول آن یو. ایون وین وی آر پلئنگ میچز ہیئر ان پاکستان، 200-300 بندہ آ جائے کھیلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو وہ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، اس میں پریشر تو ہوتا ہے. اچھا میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا، جیسے کوئی کوچ تھا، وہ اپنا فٹ بال ٹیم کہیں اس نے بات کی ہوئی تھی کہ میں انٹرنیشنل بات کر رہی ہوں کہ وہ دوسرے ملک شہروں میں جب جاتا ہے یہ وہ، تو ہی از ویری پرٹیکولر کہ اس کے سارے پلیئرز وقت پہ سوئیں، شام کو وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائیں. مثلاً اگر نیکسٹ ڈے میچ ہے تو اسے ایک دن پہلے دے ڈو ناٹ لیٹ دیم ویسٹ ٹائم. جیسے کلبنگ کرتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں، یا ڈرنکنگ یا کلبنگ یا ڈائٹ، ان ساری چیزوں پہ وہ کوچ جو ہے نا بہت مطلب کڑی نظر رکھتا تھا. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ دیکھیں شکر ہی کرنا چاہیے کہ پاکستان میں نہ کلبنگ ہے نہ ڈرنکنگ ہے. ہے ہی نہیں، لیکن لاپرواہی تو ہے. لاپرواہی ڈیفینیٹلی ہے. سلیپ سائیکلز بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ٹریولنگ ٹائم آپ کا بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے چیزوں کو. بالکل. دیکھیں یہ آئی تھنک کلبز کا کلچر ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں، وین ایور وی گو اینڈ پلے آؤٹ سائڈ آف اسلام آباد، وٹ وی ڈو از وی گو 1 day before. بالکل. اینڈ ایون دیٹ ڈے وٹ وی ٹرائی ٹو ڈو از کہ ہم ایک دن اس وینیو کے اوپر، جس وینیو کے اوپر ہمارے ٹریننگ میچز ہیں، اس ایک دن پہلے ہم اس وینیو پہ جا کے ٹریننگ کریں. اچھا. آن دی ادر ہینڈ آئی ہیو سین کلبس ڈو وٹ کہ بیسکلی دے ٹریول آن دا میچ ڈے اور 1 day before, بٹ دے ڈونٹ گو اینڈ ٹرین دیر، دے ڈونٹ گو اینڈ ڈو دا سرفیس چیک. بس اصل ٹائم پہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپارٹ فرام دا ٹیکنیکل سائڈ اٹ آلسو ہیلپس یو مینٹلی. ا پلیئر نوز کہ یار اچھا دس از ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو پلے ٹمورو, یہاں پہ اس طرح کی بال اس طرح سے موو کرتا ہے, بیکاز موسٹلی وی پلے آن ایسٹرو ٹرف, اور ایسٹرو ٹرف میں زمین مطلب 1000 قسم کی قسمیں, تو اس کے اندر کچھ کے اوپر بال جلدی رول کرتا ہے, کچھ کے اوپر بال فکشن والا رول کرتا ہے, کچھ کے اوپر پاؤں تھکتا ہے, کچھ کے اوپر پاؤں نہیں تھکتا, اور جل جاتی ہے, اسکن بھی جل سکتی ہے. جی بالکل, اگر آپ وہ اس پہ اسکٹ کرتے ہیں تو خیر. لیکن آپ ایک دن پہلے جب جا کے ٹورنامنٹس وغیرہ سے پہلے ٹریننگ کر لیتے ہیں نا, تو آپ کو ایک تو باقی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا, نمبر 1, اور نمبر 2 آپ مینٹلی تھوڑے سے اسٹرانگ ہو جاتے ہو کہ یار ناؤ آئی نو وٹ سورٹ آف پچ ایم آئی پلئنگ آن. I think you get more focused. Is this the secret of your team's success? I don't think there is one answer to that question. But one of the contributing But one factors. of the contribution, yes. ہے نا? Yes. I think that's a very important thing. اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہم لے مین بھی نا, کوئی چیز اگلے دن ہونی ہوتی ہے نا تو انسان کو رات کو نیند ہی نہیں آتی. اب میں سمجھی کہ بھائی تھوڑی عمر آئے گی تو شاید نیند بھی آ جائے گی, لیکن نو, وہی ایکسائٹمنٹ, وہی انگزائٹی ہوتی ہے جو انسان کو نا ایک رات پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آج سونا ہے, تو اسی دن نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو بس پھر ٹھیک ہے, پلیئرس نے دے ہیو ٹو پرفارم ان اینی کیس, ہے نا. تو اور پھر آپ ان کی کوئی کیا ہوتا ہے ٹاک کرتے ہیں کوئی ان کے ساتھ, وہ تو ہوتا ہی ہے. ٹیم ٹاکس تو چلتی رہتی ہیں, ہم تو چلتے پھرتے ٹیم ٹاکس کر لیتے ہیں. ہاں ہاں. اور اس کے علاوہ آئی تھنک وٹ ریئلی میکس اے ڈفرنس از دا ٹریننگ دیٹ وی ڈو. Training. And more than that is the philosophy, how we play, what's our DNA. I think Team 18 has helped a lot of other teams get better in Pakistan. They've showed them this is how you play. And would now, you like to share some of the philosophy? matlab I think we were the first ones who introduced futsal ke andar Pakistan mein how to play 3-1. 3-1 is a formation. Okay. اس سے پہلے everybody used to play 2-2, like 5 players, 1 keeper, 2 at the back, 2 at the front. But I came across during my UEFA course a handbook of futsal by UEFA, and I started reading it, and that is where I جدھر میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا کہ 3-1 کیا ہوتا ہے, 4-0 کیا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ ڈفرینٹ فارمیشن میں نے پہلی دفعہ پڑھی. کمال ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد کافی زیادہ چینجز ہم لے کے آئے. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو آور کوچ سخاوت, بیکاز ہی از این ایبسلیوٹلی بریلینٹ کوچ. تو جب میں ان چیزوں پہ کام کر رہا تھا, مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یار یہ میں دونوں چیزیں ساتھ میں نہیں کر سکتا, کہ میں مینجمنٹ بھی کروں, میں مارکیٹنگ بھی کروں, میں لڑکوں کو بھی سنبھالوں, اور میں ساتھ کوچنگ بھی کروں. تو دیٹ از وین وی براٹ ہم ان, اینڈ سنس دین ہی ہیز ٹیکن ٹیم ٹو جسٹ اندر لیول. وہ 3-1 کی 4 ویریشنز ہیں اس کے پاس, 4-0 کی ویریشنز ہیں اس کے پاس, سیٹ پیسز کے اتنے زیادہ وہ ہیں اس کے پاس. تو آئی تھنک ہی از ریئلی میڈ اے ڈفرینس. Fizan, I don't know what you feel about it, لیکن as a country I feel we are a country of individuals. ہم لوگ انڈیویجولی بڑا زبردست پرفارم کر سکتے ہیں, ٹیم ورک ہم میں بہت کم ہے, اچھی نہیں ہماری کوآرڈینیشن وہ جو ہوتی ہے نا. اب آپ ٹیم ورک ہے, ایچ ون ول وانٹ نہیں گول میں کروں, لیکن جب ٹیم کے لیے آپ کھیلتے ہو تو وہ دوسرے کو پلیئر کو ہینڈ اوور کرے گا کہ وہ بہتر پلیسڈ ہے, وہ گول کرے گا. تو اس طرح کی جو ٹیم اسپرٹ, اس کو کرنے کے لیے ڈو یو ہیو ٹو میک این ایکسٹرا ایفرٹ؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی وی ڈو اے لاٹ آف ٹیم بلڈنگ ایکسرسائز, ٹیم بلڈنگ ایفرٹس. اب اس میں دیکھیں پاکستان میں کچھ ٹیمز ہیں جن کا ماڈل یہ ہے کہ وہ 5-6 بہت اچھے انڈیویجول پلیئرس اٹھا کے ٹورنامنٹ میں لے آتے ہیں اور ٹورنامنٹ کھلا دیتے ہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں جیتے, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹیم کے اندر ٹیم کوہیژن ہی نہیں ہے. یہ ادھر ہر بندہ اپنا اسٹار ہے. اب ٹیم 18 کو اگر آپ دیکھیں نا, تو ٹیم 18 از اے ٹیم آف اسٹارز. عبداللہ شاہ, حمزہ نصرت, حسان ظفر, حیان خٹک, اور ایون ان دا پاسٹ روح اللہ حسین, یہ سارے اسلام آباد پنڈی کے اسٹارز تھے. ان کو مینیج اور یہ ان کو جس طرح سے میں نے جیل کیا نا آپس میں, آئی تھنک دیٹ از اے کریڈٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک
although I don't बहुत like to बड़ी take it बात है, इट्स नॉट ईजी. It's not easy at all. It's not easy. कहना बड़ा आसान है कि सब बड़े लड़के इकट्ठे कर लिए हैं, तो बड़े लड़के और भी टीमों ने इकट्ठे किए हैं, तो वो तो नहीं जीत रहे, हम कैसे जीत रहे हैं. तो वो उसकी वजह यही है कि देखें, इट वाज अ टास्क एंड अ हाफ टू मैनेज दिस सॉर्ट ऑफ अ स्क्वाड जिसके अंदर हर बंदा ही स्टार है. लेकिन नाउ इट इज सीन के नहीं, दे डू प्ले लाइक अ टीम, दैट्स व्हाई दे विन. बिल्कुल. When everybody is playing like one thought, and that one thought is in everybody's mind, and each one knows कि अब मैं ये वाला part play करूँगा, अब मैं ये वाला करूँगा. He is very sure कि what is expected of him and very sure how he will do it. Everybody knows about it. That is, और ये नज़र आती है जब एक मैच हो रहा होता है, तो समझ आ रही होती है कि ये कोऑर्डिनेटेड है और ये वाले नहीं है. यू नो, मतलब स्पोरेडिकली खेल रहे हैं, कोई एड हॉक सा मामला चल रहा है. लेकिन जब कोऑर्डिनेटेड चीज़ चल रही होती है तो उसको देखने वालों के लिए भी बड़ा मज़ा आता है. यू नो, ऐसे ही होता है. सो अब हम थोड़ा सा रैप अप करेंगे. आप बताएं कि योर मैसेज, पिछली दफ़ा जो मैंने हमारे पिछला पॉडकास्ट था उसमें आपने कहा था कि ईच वन मस्ट हैव अ पैशन, चाहे वो कोई भी पैशन हो, बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए. तो आपका अब क्या मैसेज होगा फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान जो इतनी ज़्यादा तादाद में है? कोई यूथ वो जो रूरल एरियाज़ में अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए क्या मैसेज है? और एक अर्बन एरियाज़ में जो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तो आप उसको क्या कहें? देखिए, मेरा मैसेज दोनों के लिए एक ही है, और वो ये है कि जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, हम एज अ मुल्क ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. इस दौरान व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट डोंट लूज साइट ऑफ योर वैल्यूज़. एंड व्हेन आई से वैल्यूज़, तो उसमें वो देखें जो नेगेटिव बातें हैं और जो मिर्च मसाला है, वो फॉर द टाइम बीइंग बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को अट्रैक्ट भी करता है. लेकिन जो वैल्यूज़ हैं रिस्पेक्ट की, जो वैल्यूज़ हैं फैमिली की, गुड थॉट्स की, गुड वर्क की, टीम वर्क की, ये वैल्यूज़, और सबसे ज़रूरी चीज़ समझना कि सही और गलत क्या है, और फिर उसके लिए स्टैंड लेना जो सही है. ये मेरा मैसेज है कि ये स्पाइन होनी चाहिए यूथ के अंदर, किसी भी बंदे के अंदर, कि उसको बंदा जो है वो स्टैंड ले सके उसके ऊपर, और उसको वो कह सके कि ये गलत है और ये सही है, रिगार्डलेस व्हाट एवर इज़ ऑन द लाइन. और सबसे ज़्यादा जैसे मैं देखती हूँ बड़ा जी ईमान होना चाहिए. मैं कहती हूँ भाई वो ईमान ही क्या जिसमें ईमानदारी नहीं है. बड़े जनाब अपनी तरफ से ईमान कर रहे हैं, लेकिन देखो तो दाएं बाएं जिधर दाव लगता है पर्सन इज डूइंग क्रिकेट थिंग्स, तो फिर तो ख़त्म, देयर इज़ नो कैरेक्टर देयर. तो स्पोर्ट्स वगैरह में और ये चीज़ें निकल आती हैं और नज़र आती है सच्चाई के साथ. और यू सी के अपोजिंग प्लेयर्स भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई नहीं उसने सही किया था, तो लेट हिम यू नो गेट द क्रेडिट फॉर इट. ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन असल में बहुत बड़ी चीज़ें, एंड आई थिंक इन द लॉन्ग रन यही चीज़ें काम आती हैं ज़िंदगी में भी और गेम्स में भी. और सच्चाई तो ऐसी चीज़ है जो हर जगह हर मोड़ पे नज़र ही आ जाती है, वो हमेशा सर उठा लेती है. अभी हम देखें जो हमारी छोटी सी जंग हुई है, बहुत बड़ी जंग हुई है, आप देखो ये यूथ ही है, ये पार्ट ऑफ यूथ है. जो हमारे यंग पायलट्स थे, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे यंग पीपल इन द फील्ड्स, जहाँ भी हैं, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेहतरीन काम करेंगे तो उसका क्रेडिट उनको भी मिलेगा और मुल्क को भी मिलेगा. आप जब कोई अभी अरशद नवीद ने जो काम किया, जो भी काम करेगा, जो भी परफॉर्म करेगा, उसके लिए वो शाइनिंग स्टार बनेगा, मुल्क के लिए भी एक नाम बनेगा और अपने लिए भी बनाएगा. तो आई थिंक विद दिस होप वी बोथ कैन लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर for Pakistan with the right children coming to the right game in their lifetimes. Inshallah.
ہے نا. بہت اچھا لگا فیضان, بہت پیارا لگا آپ سے بات کر کے. امید ہے کہ آپ سب نے بھی ہماری گفتگو انجوائے کی ہوگی. اور اسپورٹس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لائف, اور وی ہیو ٹو کنٹینیو. ایک تو جب یوتھ ہوتی ہے نا, اس وقت کالج ہوتا ہے, اسکول ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اسپورٹس میں آ جاتے ہو, لیکن اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ پروفیشنز میں جاتے ہیں, اس وقت اسپورٹ کے اندر رہنا ایک بہت اہم چیز ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو وہ پروفیشنلی ہینڈی کیپ کر رہا ہے یا کچھ, ایسی بات نہیں ہے. لائک مائی ہسبینڈ ہی واز ان ایئر کوموڈو ان دا ایئر فورس, لیکن وہ اینڈ تک ہی یوز ٹو پلے, پہلے اسکواش کھیلتے تھے, پھر ٹینس کھیلتے تھے, یو نو, اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ پلئنگ گولف. لیکن اسپورٹس واز آلویز اے پارٹ آف لائف. ایک سلاٹ ہونا چاہیے آپ کے 24 آورز میں جو اسپورٹس کے لیے بالکل ہونا, مختص ہونا چاہیے. تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم سب اس چیز کو قائم اور دائم رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. آل دا بیسٹ.